بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ۔ سورۃ الرعد کی اختتامی آیات ہیں، جس میں اسلام کے اوپر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ تعالیٰ کی اس کتاب پر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر، اس کتاب میں کلام پاک کے حق ہونے پر شکوک و شبہات کرنے والوں کا ازالہ، اس کی تردید اور حقیقت کیا ہے اس کی وضاحت۔ قرآن کے نزول کے زمانے میں اس وقت کی اقوام نے، مشرکین مکہ نے، یہودیوں نے، نصرانیوں نے وغیرہ وغیرہ نے جب یہ ساری باتیں حق والی آ گئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سے زائد معجزات کا اظہار اللہ رب العزت نے کروا دیا، جو ہر نبی کی تصدیق کے لیے ضروری ہوا کرتے ہیں کہ قوم کے اندر یہ یقینی کیفیت پیدا ہو جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے ہیں، رسول ہیں، نبی برحق ہیں۔ اس یقین کے بعد آپ کے ذریعے سے اللہ رب العزت کا پہنچنے والا کلام اور اس کے ذریعے سے پیش کیے گئے سارے احکام و تفصیل اللہ تعالیٰ کے ہیں، بواسطے پیغمبر، راست انسانوں کے نام۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حجت کی تکمیل ہے۔ کل روز قیامت کسی قسم کا عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس جیسی کیفیتیں آنے والے زمانوں میں، جو آج کے زمانے میں بھی ہیں، پچھلے ادوار میں بھی رہے اور ہو سکتے ہیں اگلے ادوار میں بھی، شکلیں بدل بدل کر اسلام کی حقانیت کو مٹانے کے لیے، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کی بے حرمتی کرنے کے لیے، اس حق والے کلام کو ناحق قرار دینے کے لیے، یہ نئی بات نہیں ہے۔ جب یہ نئی بات نہیں ہے، مسلمانوں کے اوپر ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ تم پوری طرح حق پرست بن کر رہو، اسلام کی صحیح شکل و صورت بن کر بتاؤ زندگی کے ہر شعبے میں۔ یہ پہلو ایک جگہ نہیں ہے، یہاں ایک انداز سے ذکر کیا گیا۔ اب ترجمہ دیکھیے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، یہ بات کی وضاحت کی جاتی رہی ہے۔ ارسلنا، ہم نے رسول بنا کر بھیجا، رسالت دے کر بھیجا، نبوت عطا فرمائی، نبوت کا منصب، رسالت کا منصب دے کر ہم نے منتخب کیا، بھیجا۔ ایک نہیں، بہت بہت سے رسولوں کو رسول بنایا۔ ارسلنا سے پہلے لقد، یہ شبہوں و شبہات کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ عربی قاعدے کے لحاظ سے بیفور پاسٹ ٹینس قد کا اضافہ کرتے ہیں عربی میں، یعنی بھیج چکا، اب بھیجنے والی بات نہیں ہے۔ اس امت سے پہلے بھیجی گئی باتیں، اس امت کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں شکوک و شبہات کرنے والے اقوام کے ذہن اور فہم کو درست کرنے کے لیے تو وہ گزری ہوئی بات ہے، ہونے والی بات نہیں۔
جتنے رسولوں کو، بہت سے رسولوں کو بھیجا ہم نے، تو خط آتا ہے تو پرفیکٹ ٹینس کے معنی ہوتے ہیں، اس میں بلا کسی شک و شبے کے ہم نے بھیجا ہے، یہ رسول تمہارے لیے نئی بات نہیں ہے، صرف خط کا اضافہ کرتے ہیں۔ جگہ جگہ قرآن میں کئی جگہ خط کے ساتھ لقد، جب نام آ جاتا ہو یہ قسمیت، تاکید اور زور والی بات ہوتی ہے، تو آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، جو عام طور پر اردو ترجمے میں ایسا نہیں رہتا، ترجمہ یہ نکلے گا بخدا، خود اللہ تعالیٰ آپ کی قسم کھائے، جگہ جگہ کھائے۔ اور یہ باتیں کب ہوتے ہیں؟ وہم شک و شبے کو دور کرنے کے لیے۔ بخدا ہم نے کئی رسولوں کو بھیجا، تو اب اس رسول کو رسول ماننے سے پیچھے ہٹ رہے ہو۔ من قبلی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے، لقد ارسلنا رسولا من قبلی کا، آپ سے پہلے رسالت دے کر، نبوت دے کر، ایک انسان والی بات نہیں ہے، کئی انسانوں کو ہم نے رسالت اور نبوت دے کر منتخب کیا، یہ تعداد میں بہت ہے۔ اس کی وضاحت قرآن میں دوسری جگہ ہے، سورہ مومن میں خاص طور پر، اور دیگر جگہ۔ ارسلنا رسولا من قبلک نقصصهم علیک ومنهم من لم نقصص علیک، چند انبیاء کے نمونے، نام، عطے پتے، واقعات کے ساتھ، انجام کے ساتھ ہم نے اس کلام پاک کے ذریعے سے پیش کر دیا۔ کون رسول تھے، ان کا نام کیا تھا، کس قوم کے پاس آئے تھے، اس قوم کے کن لوگوں نے قبول کیا، کن لوگوں نے انکار کیا، کن لوگوں نے مرحبا کہا، پرستار بنے، متبع فرمانبردار رہے، اس کا حسن انجام دنیا میں بھی پایا انہوں نے، اور جو گستاخی کیے، نافرمانی کیے، انکار کیے، مخالفت کیے، قتل و غارت گری کے اوپر پڑے، مشقتوں کے اندر مبتلا کیا، بالآخر ان کا انجام کیا ہوا، اس کو ہم نے ذکر کر دیا۔ تو اب بات پس منظر کی، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشرکین مکہ نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا، بھلا انسان اللہ کا رسول ہوتا ہے؟ اگر یہ بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔ پچھلے پاروں کے اندر یہ تفصیل گزر چکی ہے، سورہ انعام میں خاص طور پر انسان کو انسانی عقل کے قریب تر کر کے بات سمجھا دی گئی ہے۔ نبی اور رسول انسانوں کے لیے انسانوں میں سے ہی ہوتے ہیں، تم جو بات کرتے ہو فرشتوں کی، اگر فرشتے ہوتے وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ رَجُولًا، فرشتے کو تمہارے سامنے بشکل انسان کے پیش کرنا پڑتا، جب پیش کرنا پڑتا تو تمہارے جیسے اس کو کپڑے بھی پہنانا پڑتا، تمہارے شک و شبے میں بڑھنے والی بات اور بڑھ جاتی۔ یہ کیسے خیال کر لیا تم نے؟ یہ کیسے خیال کر لیا؟ دوسری بات، ان لوگوں کی کثرت مخالفت کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا بھی شک و شبے میں نہیں پڑیں گے، اور آپ پڑھے بھی نہیں۔ آپ کے تو سینے کو تو کھول دیا تھا اللہ تعالیٰ، ایک سے زائد مرتبہ شرح صدر بھی کر دیا تھا۔ وہ تمام کی تمام چیزیں جو انسان کی یہ نظر عام طور پر جو دیکھ نہیں پاتی، اس نظر کی ایک حد ہے، ان حدود کو پار کر کے دیکھنے اور دکھنے والی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنا دی تھی۔ تو
تو خطاب آپ سے خاص طور پر مسلمانوں کے لیے بھی، ساری دنیا مل کر بھلے کچھ بھی کر دے، کیا تم ان کے دام میں آ جاؤ گے؟ کیا اپنے ایمان میں شک و شبہ پیدا کرو گے؟ تمہیں ایمانی اعتبار سے بڑے مضبوط ہونا ہے۔ کیسے مضبوط ہوگی؟ اگر زبان سے کہتے کہ ہاں یقیناً میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے رسول مانتا ہوں، دیکھو میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دیکھو میں نماز کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، کافی نہیں، سمجھ والی بات ہونا، سمجھ والی بات ہونا، احکام کے اوپر ثابت قدمی والی بات ہونا ہے۔ احکام کو وقت کے ساتھ جوڑ کر رکھیں اللہ تعالیٰ، بے وقت نہیں، وقت کے ساتھ پابندی کر کے بتاؤ، پھر اس کے آداب بجا لا کے بتاؤ، معاملات والی زندگی کے اندر دیانت اور امانت کا پورا نمونہ بن کر بتاؤ، امانت کے اندر پورے طرح امین بن کر بتاؤ، کسی کی حق تلفی مت کرو، غلط بیانی سے کام مت لو، اپنے کی طرفداری کے لیے یا خود کی غرض کے لیے، حلال حرام میں پوری طرح تمیز کر کے بتلاؤ، اب کہلاؤ گے کہ تم رسول کے امتی ہو علیہ الصلوۃ والسلام۔ کل کے اخبار کی خبر ہے، کل کے اخبار کی خبر ہے، منصف میں تفصیل پڑھا میں نے، ملک مصر میں جو فوجی حکومت ہے، اس حکومت کا ریموٹ کنٹرول دنیا کی بڑی مملکت کہلانے والی مملکت کے ہاتھ میں ہے۔ اس حکومت کی طرف سے مسلمانوں کے سامنے جب جہاں مواقع ہوں گے کچھ بیان کرنے کے، واعظ کرنے کے، نصیحت کرنے کے، جمعے کا خطبہ پڑھنے کے، جمعے کا خطبہ ادا کرنے کے، اس جیسے جتنے بھی چیزیں ہوں گے، ہر عالم اپنے علم کی بنیاد پر نہیں، قرآن کی بنیاد پر نہیں، حدیث کی بنیاد پر نہیں، بلکہ سرکاری بنیاد کے اوپر خطبات کو لکھ دیا گیا، تخارج کی وضاحت کر دی گئی، حکم جاری کر دیا گیا، ہر جمعے کے خطبے میں یہی خطبے پڑھیں گے۔ یہ یوں سمجھے جیسے پرانی کتابیں چھپی ہوئی ہیں، اس مہینے کا پہلا جمعہ، دوسرا جمعہ، لیکن یہ دین کی بنیاد پر ہے، یہ قرآن کی بنیاد پر ہے، یہ حدیث کی بنیاد پر، بعض و نصیحت کی بنیاد پر ہے۔ فی الوقت سر دست وہاں کے علماء نے انکار کیا کی یہ ہمارے لیے نا قابل قبول ایک پہلا رد عمل ہے، اس کے بعد والا عمل کیا ہے اللہ خوب جانے، جبکہ اس سے پہلے والی وضاحتیں ہیں، سرکاری طور پر کلام پاک کی تعلیم ہوں گی، لیکن وہ تمام کی تمام آیاتوں سے بیان کرنا تو کجا چھیڑ خانی بھی نہیں کرو گے، جس میں جہاد وغیرہ سے متعلق، اس کے حقائق سے متعلق جو تفصیلات ہیں، اس کی تعلیم نہیں دو گے، تربیت دو گے۔ پھر آپ کی اپنی نظر میں مسلمانوں کا مسلمانوں مجھ سے کیا لینا دینا ہے؟ اسلامی مملکت سے لینا دینا ہے۔ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو، مسلمانوں کا ملک ہے، پھر جوئے خانے بھی ہوں، شراب خانے بھی گورنمنٹ کی اجازت سے ہوں، فاحشات کے فحش کاری کے اڈے بھی گورنمنٹ کی اجازت سے ہوں، قتل عام و غارت گیری ہو، یہ اسلام کہاں سے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری کی ساری قریب ساری کی ساری چیزیں پوری طرح اسلام کے ڈھانچے کے اوپر اس کو ڈھانے کے لیے کئی طریقے سے تدبیر، اس میں کہلانے والے مسلمانوں کا بھی سب سے بڑا دخل ہو گیا، بدعملی کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے، تربیت نہ پانے کی وجہ سے، زندگی کا مطلب یہ سمجھ بیٹھ گئے بس 4 دن کی زندگی خوشی کے ساتھ
सांस लेने दो, रोटी चाटने दो, सोने उठ जाने दो। हालांकि ज़िंदगी के बाद क़यामत में, क़यामत क़ायम होने के बाद एक तवील ज़माने तक ख़बर में सोना ही सोना है, फिर भी सोना चाहते हैं वगैरह। तो ये शक को दूर कर दिया गया। ये कैसा समझ लिया तुमने कि इंसान रसूल नहीं होते, ये बेढब एतराज़ कैसा कर दिया। जबकि यह खबर तुम तक मालूम है कौमों से, उन अरबों के दरमियान में ईसाइयत फैलाते हुए नसानी थे, यहूदी अपना नमूना पेश करते हुए थे। मदीने के अतराफ अकनाम और मदीने में भी सारी यहूदी आबाद थे। ये एक रसूल की इत्तिबा करते हैं, एक ऐसा इंसान था, ये ऐसे मोजज़ात थे, ये ऐसे कमालात थे, ये खबर तो है बेढब एतराज़ ये कहाँ से निकला। यहाँ एक मज़ीद एक चीज़ की वज़ाहत है, इस मजलिस के लिहाज से ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं, लेकिन ये इस्तिलाही फ़नी एतबार से, फ़नी एतबार से नबी और रसूल लाजिम मलज़ूम चीज़ें हैं। फ़नी एतबार से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़त फरमाया हज़रत अबू ज़र ने रज़ियल्लाहु अन्हु ने, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने अंबिया रहे अल्लाह ताला ने भेजे, तो आपने फरमाया एक रिवायत में एक सहाबी से मरवी बस सिखा रावी हैं, काबिल एतमाद हैं, दीन इस्लाम के हुक्म को नहीं बदल रहे हैं। एक रिवायत इसलिए कहना है कि इस रिवायत से हटकर दिगर दूसरी रिवायत भी और तादाद को बड़ी बता देती है। रसूलों पर ईमान का मसला बनाना हो सकता है, आप गिनती में यूं ही कह नहीं सकते, इतनी बड़ी तादाद का तयन करके कहते हैं कि इतने रसूल थे। जब कह दें तो उतने ही रसूल होना ज़रूरी होगा, ना इसमें से एक कम हो सकता, ना एक बढ़ सकता। अगर ये कम हुआ, अगर आप कहेंगे कि मैं लमसम कह दिया राउंड फिगर में, जो तादाद में कम है, गैर रसूल को आपने रसूल मानकर, नबी मानकर अपने ईमान में दाखिल कर लिया। आमन्तु बिल्लाहि मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, हर रसूल पर अल्लाह के रसूल से ईमान लाना। गैर रसूल पर रसूल होने का ईमान रख लिया, यह ईमान के खिलाफ बात है। अगर तादाद में कुछ ज़्यादा है उस तादाद में, तो आपने उस रसूलों की तादाद से उन रसूलों को खारिज कर दिया, ये ईमान के खिलाफ बात था। इन बातों के जिक्र से सिर्फ बताना है कि एक बड़ी तादाद है, कुरान ने एक बड़ी तादाद है, कुरान ने एक बड़ी तादाद है, जगह जगह जिक्र किया है। तादाद का तयन लेके क्या करते हैं, ज़रूरी नहीं, अल्लाह ताला ने ज़रूरी नहीं समझा, नहीं बताया। बस इस बात से पता चला कि 1,24,000 लोगों की ज़बान ज़द भी है। गहराई के साथ मुताला करो रिवायतों में, तो एक की जगह 2,24,000 की भी रिवायत है। तो मुकम्मल 1,00,000 ज़ायद अंबिया किराम अलैहिस्सलाम तो सब नहीं या नहीं है, तस्या कौन करेगा। लेकिन इतनी बात बताना है कि रसूलों की तादाद बड़ी है। लेकिन ये बात पक्की सच्ची है, तो आपने फरमाया इतनी बड़ी तादाद है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है, लेकिन उनमें से 313 रसूल हैं। पुरानी मज़ामीन और तारीख़ के लिहाज से 313 का आदत बड़ा बहुत ही खालिश है, उसकी अहमियत है। वलम्मा फसल तालूत जुनूदी क़ाल इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर, वाली वज़ाहत तफ़सीर के अंदर
ایمان اور ایمان سے سرشار، اللہ کے حکم کے اتمام میں جان نثار کرنے کے عنوان سے جہاد کے میدان کے لیے نکلے تھے ہزاروں، لیکن آزمائش میدان تک پہنچ پائے صرف اور صرف 313۔ ایسے ظالم حکمران کے مقابلے میں جو اس وقت کی دنیا کے لیے سب سے بڑا چیلنج تھا، ظالم تھا، جبار تھا، سرکش تھا، مقابلے کی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، ارادہ بھی نہیں کر سکتا تھا، کرنے کے بعد وہ کامیاب ہو بھی نہیں سکتا تھا دنیاوی اسباب کے لحاظ سے۔ یہاں شان خدا بندی تھی، حکم خدا بندی تھی، حکم خدا بندی تھی۔ حضرت داؤد نے صرف بڑا ہتھیار بھی استعمال نہیں کیا، بڑا ہتھیار بھی استعمال نہیں کیا، بس ایک پتھر پھینک کر مارا، دنیا سے اس کا وجود مٹ گیا، دنیا سے اس کا وجود مٹ گیا۔ تعداد تھی 313، قریب بالکل وہی نمونہ تھا جنگ بدر کا، وہ 313 کی۔ اور اس کی اہمیت سب سے زیادہ، حتیٰ کہ روایت ان ناموں کی، بدرین اصحاب کے ناموں کی تفسیر خود آپ کے گھر میں لٹکتے رہنا، موجود رہنا، جس سے فضائل اور برکتوں کا تذکرہ۔ بعد والی زندگی میں کسی قسم کی خطا سرزد ہوئی، کئی مرحلے ایسے ہوئے، بعض کے لیے بعض مرحلے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی کہ فلاں حرکت کی وجہ سے فلاں کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجیے کہ تلوار سے اس کی گردن مار دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نہیں عمر، بدری ہے، جنگ بدر کے ممبر ہے، نہیں۔ وہ 313۔ تو اب میں یہ بحث اسی لیے ذکر کیا، یا رسول سے مراد پورے رسول بھی مراد ہیں، نبی بھی مراد ہیں، یہ فنی فرق کے ساتھ ذکر نہیں ہے، ہر نبی مراد ہے، ہر رسول مراد ہے۔ کبھی نبی کہہ کر رسول، رسول کہہ کر نبی، نبی کہو ایک ہی بات، رسول کہو ایک ہی بات، الگ الگ فرق کریں گے تو مستقل کتاب، شریعت الگ الگ۔ ایک شریعت کو چلانے کے لیے بیسیوں، سینکڑوں، بلکہ ہزاروں انبیاء کے نام علیہ السلام کا سلسلہ چلتا رہا اس مقدس کتاب کی حفاظت کے لیے۔ جب انسانوں نے شرارت پر شرارت اس کے اصل چیزوں کو، لفظوں کو بدل دیا، فلاں کو بدل دیا، کو ہٹا دیا، مٹا دیا، برے کو نہیں کیا، جیسے یہودیوں نے کیا، نصارہ نے کیا، اس میں سے جو لینا تھا پورا خلاصہ، پورے تورات کا خلاصہ، پورے انجیل کا خلاصہ اس کلام پاک میں ہے۔ آپ کو یہ چاپٹر ایسا نہیں ہے، دیکھو خلاصہ تورات یہاں سے ہے، سنو، ایسا نہیں بولیں گے، پورا قرآن پڑھا ہوا۔ تورات پر ایمان رکھنا، سارے رسولوں پر ایمان رکھنا، وہ تورات جب کہتے ہیں نہ اقرار کرنا نہ انکار کرنا، ایمان رکھنا ہے، یہ طریقہ اور طرز ایمان ہے۔ یہاں مطلق رسول ہے، سے نبی مراد میں، نبی بھی رسول سب مراد ہیں، یہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے منتخب تھے۔ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اے دنیا کے انسانوں سن لو، نافرمانی کا مطلب سمجھتے ہو؟ نافرمانی کے وقت کے ذریعے سے تم دنیا چاہتے ہو، دنیا کی مملکت چاہتے ہو، اقتدار چاہتے ہو، فوقیت چاہتے ہو،
آگے بڑھو سیاست چاہتے ہو. ہمیں ایمان سے جڑ کر یہ ایمانی رنگ کو ظاہر کرنا نہیں چاہتے، رنگ میں ڈھلنا نہیں چاہتے، اس رنگ میں زندگی بھی نہیں چاہتے. پھر ہم تمہاری دنیا کو بڑھا دیتے ہیں، تمہاری طاقت کو بڑھا دیتے ہیں، تمہیں مملکت سے نواز دیتے ہیں. پارے 3 میں الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، یہ لفظ ہے ان آتاہ اللہ الملک. بت پرستی کا دعویٰ کر کے معبود ہونے کا دعویٰ نمرود کو اس وقت کے اس کے زمانے کی دنیا کی سب سے بڑی مملکت کے پر فائز رہا. مملکت کا ہر فرد اس کو معبود کا درجہ دیتا رہا، اس کے سوا سوچنے والے کو سزا ملتی رہی. اتنی بڑی مملکت، اتنی بڑی طاقت، اتنا بڑا ذہن، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قرآن ان آتا اللہ نے ملک عطا کیا تھا اس کو، اللہ نے حکمراں بنایا تھا اس کو. کیا آپ جا کے اڑ دیے تھے؟ کیا آپ جا کے اس کو سیٹ پہ بٹھائے تھے؟ اللہ نے بنایا تھا. تو لہذا دنیا کے اندر جو بھی ہے، جیسی شکل ہے، جس سیٹ کے پر فائز ہے، اللہ کی طرف سے. یہ تو تقدیر سمجھنا ہے. پھر ایسا کرنے میں کیا حکمت ہے؟ اس میں 2 وجہ ہیں. تمہارے اپنے نہ سدھرنا، تمہارے پر وبال ہے. قدرت کی طرف سے غصے کا اظہار ہے. سوچ سمجھ کر ایمان کی حقیقت کی طرف راغب کرنے کا طریقہ خدا بندی ہے. ہم یہ کہیں کو سمجھنا چاہیے. 2 رکعت 4 رکعت پڑھنے کے بعد 2 منٹ زیادہ ٹھہرنا، یہ ہمارے لیے گراں گزرتا. اور نماز شروع ہونے سے 2 منٹ پہلے پہنچنا ہمارے لیے ایک بار دکھتا. عام طور پر جو شرنک بندے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں، ان کی وجہ سے دنیا کو جیسا بھی جو ہے باقی رکھا ہوں. لولا رکعن ولا رتعن ولا رزعن لسببت کذا و کذا. اگر گنتی کے پابند صوم و صلاۃ شب و روز، ان کے 5 نمازوں سے تہجد وغیرہ، شب و روز نماز کے رکوع و سجدہ کرنے والے، بارگاہ خدا بندے میں آنسو بہانے والے، اللہ کی حقیقت کو سمجھ کر دل کی حقیقت میں رکھنے والے، اگر یہ نہیں ہوتے گنتی کے صحیح. کہ دوسری چیز وہ رزعن، رضاعتی بھائی اردو میں بھی کہتے ہیں، عربی کا لفظ ہے. ماؤں کے سینے سے دودھ پینے والے شیر خوار بچے اگر یہ نہ ہوتے، ان کے طفیل میں، ان کے صدقے میں بھی باقی رکھتے، نافرمانوں کو بتانا. اسی طرح زمین پر چرنے پھرنے والے یہ جانور نہ ہوتے، یہ سب معصوم. اے انسانوں، کبھی کا تم کو رکھ کر نعمتوں کے ساتھ باقی رکھنا یہ تقاضۂ قدرت نہیں تھا. لیکن اب تو ہے، رکھ رہنا نہیں تھا. میں عذاب کو مسلط کر دیتا ہوں، ڈھیل دیتا تھا اس طرح جیسا کہ ایک ساتھ پانی سر بول کے ڈال دیا گیا. میں نے اچانک عذاب کو ڈھیل دیتا، سب کو ہلاک و برباد کر دیتا. لیکن ان معصوموں کی وجہ سے تم کو باقی رکھا، ان جانوروں کے طفیل نے تم کو باقی رکھا. گنتی کے چند ایک بندے جو دنیا میں پھیلے ہوئے جہاں بھی ہیں سو رہے، ان کے طفیل میں تم کو کھلا رہا ہوں، کچھ زندہ رکھا. آگے بڑھو تفصیلات میں. تمہاری مملکت، تمہارا وجود باقی ان کی اس میں ہے. ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد باری تعالیٰ، اللہ نے فرما دیا ما آتاکم الرسول فخذوہ. رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں نا، پورا جھوکا تو اختیار کرنا. دیکھو میں نے فرمانے خدا بندی. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے منع کر دیں روک دیں، پوری طرح رک جانا. یہ میرا حکم ہے.
میں کون ہوں پہچانو جانو. دوسری بات ہے بار بار وضاحت، ایسے حالت پیدا کرتے بھی اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے کہلانے والے مسلمانوں، مسلمان لوگوں کی نظروں میں مسلمان، دنیا کی قوموں کے نظروں میں مسلمان. اب پتہ چل جائے گا منافق کون ہے، مسلمان. کافر سے بدتر ہوتا منافق قرآن کی زبان. کافر سے زیادہ سخت ترین عذاب منافق. منافق کون ہے؟ کہلانے والا مسلمان، سمجھا جانے والا مسلمان، خود کے پاس، اس کے اپنوں کے پاس اور مخالف قوموں کے پاس کہ تو مسلمان ہے. حقیقت ہے کہ اسلام سے تیرا دور دور کا واسطہ نہیں ہے، بلکہ تیری وجہ سے اسلام کی بنیادیں متزلزل ہوتی چل رہی ہیں، کمزور ہوتی چل رہی ہیں. اسلام کا نام بدنام ہوتے چل رہا ہے، اسلام کی شبیہ بگڑتے چل رہی ہے. یہ اعلان ہے آیت میں وضاحت. اب تمہارا یہ اعتراض رسول ہے تو بیویاں کیسا؟ ایک اعتراض پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی نا، ہم سب کو یاد دلاتے بھی ہیں. 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی، ایک ہی بیوی کے شوہر ہیں. زیادہ بیویاں کرنا ہے تو تقاضا جوانی کا ہوتا ہے. جوانی 40 سال کے بعد ختم ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ 40 سالہ کے شوہر ہیں. آپ کے ہین حیات آپ نے کوئی شادی نہیں کی. آپ کے وفات کے بعد طویل زمانہ گزارا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. آپ کے انتقال کے بعد ہجرت کے قریب میں ہی نبوت کے 10ویں سال یا 25 سال کے بعد آپ سے شادی کرنے کے بعد نبوت کے 10ویں سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرماتے ہیں. بیوہ بڑی عمر والی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی فرمائی، ایک ہی بیوی کے شوہر. وقت کے بعد میں ایک سے دوسری بیوی نہیں ہے. حضرت سودا ہوتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ان کی عمر 6 برس کی تھی شادی ہوئی، بیوی نہیں بنایا گیا، رخصتی عمل میں نہیں آئی. پھر آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 برس کی ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حرم میں داخل کیا. جب داخل کیا تو فیصلہ کر لیا حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دینے کا. دیے نہیں، فیصلہ کر لیا. اور اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ معلوم ہوتے ہی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر اپنے ازدواجی حقوق سے دستبردار ہونے کا اعلان کرتے ہوئے درخواست کی آپ مجھے طلاق مت دیجیے، میں اپنے ازدواجی سارے کے سارے حقوق سے دستبردار ہوتی ہوں. میں اپنے سارے حقوق آپ کی اس نئی نویلی دلہن کو شہیدی بیوی کے حوالے کیے دیتی ہوں. اسی عہد پر قائم ہے. صرف یہ تمنا ہے میری، جب روز حشر میں اٹھوں گی آپ کی بیویوں کی فہرست میں میرا نام شریک ہے.
بس یہ تمنا ہے، بس آپ کے گھر میں رہوں گی بس۔ میرے کسی حق کے ازدواج حق کی تلفی ہوئی ہے، کبھی دعویٰ نہیں کروں گی، کہیں کوئی اشارہ نہیں دوں گی، تو پھر ایک ہی بیوی کے شوہر ہیں، 50 برس کے بعد بھی ایک ہی بیوی کے شوہر ہیں۔ جب آپ کی عمر شریف 56-57 برس کی ہوتی ہے، اب اس کے بعد ازدواجی سلسلہ شروع ہوتا ہے، اس میں تاریخ ہے، غزوات کے اندر ان کے شوہروں کے وفات پانے کے بعد، خصوصی وجوہات کے بعد سہارا دینا، ایک تو سہارے والی چیز قرآن نے حکم جاری کیا ہے، کون سننے کے لیے تیار ہے؟ دعویٰ کرنے کے لیے سب آگے ہم مسلمان ہیں۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اے شادی شدہ مردوں، بیوہ عورتوں سے تم شادی کرو، بیوی رکھتے ہوئے کرو۔ صاحب نے یہ بھی فرمایا سورہ نور میں، شادی کے بعد مسائل پیدا ہوتے ہیں نا، سنبھالنے کے، پالنے کے، فلاں فلاں کے، اگر تم میں طاقت نہیں ہے ہماری اس حکم کی اتباع میں، یہ کرو گے، ان یکونوا فقراء یغنیکم اللہ من فضلہ، اب تم فضل خداوندی، شان خداوندی تمہارے ساتھ کیا کرتی ہے دیکھو۔ تو اب تک تم غریب کہلاتے تھے، پچھڑے ہوئے کہلاتے تھے معاشرے میں، سارے لوگوں کے ہاتھوں سے، نظروں سے تمہیں بے نیاز کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ ایمان کی کمی ہے، ہمت ہوتی نہیں۔ تعلیمات اسلام کو سمجھنا ہے۔ یہاں ایک بڑا اعتراض ہے، اس کا جواب دینے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ کیا اعتراض ہے؟ یہ رسول کو شادیوں کا شوق ہے، بیوی پر بیوی، بیوی پر بیوی، بیوی پر بیوی، اور جلدی سمجھ میں آ جاتا۔ بچوں کو رٹا کے چھوڑے، وقت واحد میں 9 بیویوں کے شوہر تھے۔ پس منظر کے بغیر پوری وضاحت سمجھ میں نہیں آئے گی، بے معنی بے ڈھنگا سوال ہے، یہ سمجھنا ہے مخالفین کا یہ سوال۔ حضرت صفیہ یہودی میدان میں ہارے، سینکڑوں کی تعداد میں قیدی آئے، غلام باندی بنے، عورتیں بنی، مرد بنے، تقسیمی عمل کے بعد اس میں بڑی طویل تفصیل ہے، وہ بتائے بغیر آخرکار حضرت صفیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تقسیم میں آپ کے حصے میں آئیں، لیکن آپ نے باندی کا درجہ نہیں دیا، چونکہ سردار کی بیٹی تھی۔ یہ انعام کیا، میں تم کو باندی پن سے آزاد کر دیتا ہوں، 2 اختیار دیتا ہوں۔ آزاد ہو گئی، غلام نہیں رہی، باندی نہیں رہی، اپنے قبیلے میں جانا ہے چلے جاؤ، جانا ہے چلے جاؤ، یا ہماری نکاح میں داخل ہونا چاہتے تو ہو جاؤ، کوئی دباؤ نہیں، ہم نے آزاد کر دیا۔ بیسیوں عورتیں اس قبیلے کی جو قید ہو کر آئی تھی، صحابہ میں تقسیم ہوئی تھی باندیوں کی شکل میں، جو ہی تمام کے تمام صحابہ کو جب یہ پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باندی پن کے قید سے ان کو آزاد کر کے اپنے حرم میں داخل فرما لیا ہے، تو بالواسطہ یہ مطلب نکلا سادہ سیدھا، جس قبیلے کی ہیں وہ، اب ہماری زبان میں بولیے، جس محلے کی ہیں وہ، جس ملک کی ہیں وہ،
تمام کے تمام ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ ہماری برادری میں رشتہ جم گیا، سالے ہو گئے. آج بھی کہتے ہیں یہ ہمارے محلے والا شخص یہاں کی بچی شادی کرتا ہے، پھر نظر آیا تو یہ نیا شخص کون ہے، یہ اس محلے کے فلاں صاحب ہیں، رشتے سے پڑی ہوئی، یہ فلاں محلے والے کے، یہ بہنوی صاحب، یہ سالے صاحب، یہ کہاں سے بن گیا رشتہ؟ سارے رشتے عورت کا رحمی بناتا ہے، اس لیے صلہ رحمی اس کو کہتے ہیں. ایک عورت شادی کے ساتھ پورے خاندان کو اپنے خاندان کے ساتھ جوڑتی ہے، پھر اولاد ہوتی ہے تو پھر رشتے بنتے ہیں، پھر ان کے شادیاں ہوتے رشتے بنتے ہیں. رشتوں کا جوڑ عورت سے تھی. الغرض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی 57 سال کے بعد آخر عمر کے 6 سال جب یہ سنا صحابہ نے حضرت صفیہ کی شادی ہو گئی، تو پھر اس مقام کے، اس قبیلے کی، وہ کہو کہ اس محلے کی کسی شخص کو ہم غلام کیسے بنا سکتے ہیں، سبوں نے آزاد کر دیا. اسے سیرت میں پڑھیں گے حضرت صفیہ بہت ہی خیر و برکت والی عورت رہی کہ ان کی وجہ سے سینکڑوں اس کے قبیلے کے سارے لوگوں کو غلامی سے آزادی ملی. اسلام کے نقشے کو اسلام میں داخل کرتے ہیں. اب دوسری بات، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام قرآن نے ذکر کیا ہے. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے، حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو خاص طور پر ان کی آزمائش میں صاحب مال تھے، باغاتی باغات، صاحب اولاد تھے، زیادہ اولاد تھے. کتنے تھے؟ 9 10 11 12 کا اشارہ دیتے مفسرین. اولاد کی صحیح گنتی نہیں، لیکن یہ بات پکی ہے تورات والوں کے پاس بھی، انجیل والوں کے پاس بھی 100 بیویوں کے شوہر تھے. وقت واحد میں 100 بیویوں کے شوہر تھے. نہ صرف 100 بیویوں کے شوہر تھے، ساتھ میں 300 کنیزاؤں کے بھی تھے. باندھی ہوئے 2 قسم ہوتے ہیں، خدمت وغیرہ کے لیے خریدتے ہیں. کم عمر نوجوان باندھیوں کو خریدتے ہیں. اردو میں ہم کنیزہ کہتے ہیں، عربی میں سریات کہتے ہیں. ازدواجی بیوی کے جیسے حقوق اس طرح استفادے کے لیے ان کو مختص کر لیتے ہیں. اردو والے اس کو لفظ کہتے ہیں کنیزہ، کنیز. 100 بیویوں کے ساتھ مفسرین کی وضاحت کے مطابق 300 کنیزائیں بھی تھیں حضرت داؤد کی. ان کے فرزند ارجمند کے جب ان کے 300 کنیزائیں تھے تو ان کے 300 بیویاں تھیں. 100 کی بھی روایت ہے، 300 کی بھی روایت ہے، تو 700 کنیزائیں تھے. یہ ایسے نہیں تھے بس حرم میں داخل کر دیا چھوڑ دیے، ان کی حق تلفی کی، ایسا بھی نہیں تھا. شان خداوندی خصوصیت کے ساتھ انبیاء کو جو عطا فرمائی تھی، یعنی حق رجولیت، مردانہ پن کی سب عطا بھی کر کے رکھے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں میں آتا ہے کہ 40 مرد کی، یہ دکھنے والے، چلنے والے، ٹوپی ڈالنے والے، پہن لینے والے، یہ مرد، ہاں مرد ہیں، لیکن یہاں مرد سے مرد ہے انگریزی میں محاور میں ہی میان، اس کو کہتے ہیں آدمی. ویسے مرد مثال ہے. پرانے قدیم لوگوں سے تاریخ جاننا چاہتے تو جانیے، میں بیان نہیں کروں تفصیل. میں والی بادشاہ کے زمانے کی بات ہے. ایک نواب تھا غیر مسلم، راؤ رمبا، اس کی جوڑی اسی نام سے آج بھی مشہور ہے.
نور خان بازار میں. اس کا دعویٰ تھا کہ پوری مملکت دکن میں جو اورنگ آباد سے لے کر وہاں تک مدھونی وغیرہ کے آس پاس تک پھیلی ہوئی تھی. اس وقت کے جوانوں کے بارے میں وہ کہا تھا، اعلان تھا، اس کا دعویٰ تھا، چیلنج تھا. وہ کیا تھا تفصیل نہیں بتاؤں، اتنا دعویٰ تھا. یہ جتنے مرد ہیں اس کو کہہ رہے یہ سب ہجڑے ہیں، ہجڑے. میں ایک مرد ہوں. دوسرا شخص گھانسی میاں، جسے گھانسی میاں بازار ہے، انہیں آدھا مرد ہے. اس کے اپنے معیار میں، اس کے اپنے معیار میں ایسے اونچے معیار والے مراد ہیں. 40 آدمیوں کی طاقت تھی، اس لیے وضاحت ہے ایسے 40 آدمی، یہ جنت کے 40 آدمی ہیں. دنیا کے 100 مردوں کے برابر والا ایک آدمی. سیدھے الفاظ میں 4000 حقیقی مرد کہلانے والے. وہ طاقت، استعداد و صلاحیت سیرت کے اندر جس نمونے ہیں. رکانہ پہلوان اس زمانے کا 1 سے زائد مرتبہ اکھاڑے میں مشہور و معروف اکھاڑے کے پہلوان 18 پہلوانوں کے ساتھ ایک ساتھ کشتی لڑا. 1 سے زائد مرتبہ 18 پہلوان ایک ساتھ حملہ کر کے بھی کبھی ہرا نہیں سکے، ہمیشہ جیتا رہا. انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ شرط لگا دی، میرے ساتھ کشتی لڑنا، مجھے ہراؤ گے تو میں اسلام لوں گا. کیا یہ بھی ضروری تھا؟ آپ نے ہاں کر دیا، آپ نے ہاں کر دیا. کشتی تو بہت دیر تک چلنا نا، کوئی یہ نیچے کوئی ہونا، آخر میں کامیاب و شکست کا اعلان ہونا، اتنی نوبت بھی نہیں آئی. بس یوں ہی چھوٹے بچے کو اٹھا کے پھینکے جیسا نہیں دیر میں آپ کو چت کر. وہ دور دور تک اس کا دماغ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. شرط تو اس اعتبار سے آپ نے جیت لیا ہے، لیکن میں چاہوں گا اور ایک بات، مجھے یقین نہیں ہوا، چلو اور ایک بات. دوسری بار بھی یقین نہیں ہوا، چلو تیسری بار پھر اسلام لایا. تو آپ نے جتنے شاہجہاں کی حکمت مسیحیت کے طور پر تھی، قبیلے کے قبیلوں کو ایسے افراد کو دیکھ کر دین اسلام میں داخل کرنا، دائرہ اسلام وسیع کرنا، یہ عمر کا آخر حصہ ہے. لیکن ازدواجی حقوق کے ادا کرنے کی طاقت ساری دنیا کے افراد سے بڑھ کر ہے. پھر بھی اس سلسلے میں آپ نے 9 سے زیادہ نہیں رکھے. یہ مشہور روایتی بیان کروں گا. اب اختلافی روایت میں حقیقت کو سمجھنا مشکل ہے. کسی نے کہا کہ ازدواجی حقوق دی ہوئی ایسی عورتیں، روایت 14 کی بھی ہے، 21 کی بھی ہے، 14 کی بھی ہے، 21 کی بھی ہے. خالی مطلق شادی کے بندھن میں بدے جانے والی چیزوں کے بارے میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شادیاں پورے 100 ہوئے ہیں. کسی کو بیوی کا درجہ دیے نہیں، حرم میں داخل کیے نہیں، یعنی رخصتی عمل میں لائی بھی نہیں ہے. ہر ایک کہانی تفصیلات ہے. جب نہیں ہے تو اس کو ذکر کرنا کیا، نہیں ہے تو ذکر کرنا کیا. اور یہودیوں نے بھی یہ اعتراض کیا، بس عورتوں کا ذوق شوق ہے، نبی نبی کرتے. معترض آگے پیچھے کا سوچے پیچھے اعتراض کرتا ہے، ارے یہودیوں چلو وہ نام جن کی پیغمبری پر شک نہیں بھی کرتے، تم کسی بھی پیغمبری پر شک کرنا بھی نہیں ہے. چلو مانو لو تمہارے اپنے پیغمبر کو، داؤد کو کیا حال ہے، حضرت سلیمان کو کیا حال ہے. ایک روایت کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کے مشہور تو 100 کا ہے ذکر، 300 بیویاں، 700 کنیزاں ہیں. دماغ کے اندر جمع شدہ غلط فہمی کو، کچرے کو نکال کر جھاڑ کر پھینکو کہ کثرت ازدواج زہد و تقوی کے خلاف نہیں ہے، زہد اور تقوی کے خلاف نہیں ہے. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ
زہد اور تقوی کے امام بلا کسی اختلاف کے مانے جاتے ہیں. آج ساری ولایتوں کے سلسلے وہیں جا کے پہنچتے ہیں. اکثر آپ کا حل لیجیے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے واعظ و نصیحت میں خاص طور پر فرمایا کثرت ازدواج زہد اور تقوی کے خلاف نہیں ہے. مثال میں یوں ہی بتایا وضاحت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک انہیں تکلیف مجھے تکلیف ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. پھر اللہ نے حکمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے 6 مہینے کے اندر ہی آپ بھی پردہ فرما گئیں. وقت انتقال حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا تھا زیادہ دیر نہیں. پریشان مت ہو بیٹی, میں جا رہا ہوں, میرے ساتھ بہت جلدی تم آنے والی. وہ بہت جلدی کیا تھی دنیاوی وقت کے لحاظ سے 6 مہینے لگے. اس کے بعد آپ کے پاس ہمیشہ وقت واحد میں آخر سانس تک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 4 بیویوں کے شوہر ہیں. 4 بیویوں کے ساتھ بلا اختلاف والی روایت 17 کنیزہ ہیں. کنیزہ کی حقیقت بتاتے ہیں. دوسری مشہور روایت کے بتاؤ 19. یوں سمجھو کہ وقت واحد میں آپ 21 تا 23 عورتوں کے شوہر ہیں. حقوق ادا کرتے ہوئے پھر زہد و تقوی کے سب سے بڑے امام اور پیشوا حضرت مغیرہ بن شعبہ تابعی نے مختلف اوقات میں اپنی زندگی میں 80 شادیاں کی. کبھی بھی 40 کی عادت سے پار نہیں ہوئے وقت واحد میں رکھنے کے اعتبار سے. 80 عورتوں سے نکاح کیا ہے. حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور کمال کرتے ہیں. وہ بھی 4 سے زیادہ وقت واحد میں نہیں رکھی. 100 نہیں 200 شادیوں کا ذکر ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بآواز بلند ندا کر دیا, لوگوں حسن کو بیٹیاں مت دو, وہ کثیر الطلاق ہے. لوگوں نے بھی جواب دیا ہمیں منظور ہے, طلاق دے دیں. تعلق اور حسب والا جو رشتہ قائم ہو جائے گا ہم ان ساری چیزوں سے سب سے بڑا سمجھتے ہیں. طلاق دیتے جائیں مگر ہم بیٹیاں دیتے جائیں. عربی کے اندر حضرت حسن کے القاب میں منکاح, عربی کا ایک لفظ ہے مفضال, غیر معمولی فضیلت والا. منکاح بہت بہت نکاح کرنے والا. باتیں ختم نہیں ہوتی, واقعات لے کیا کرتے ہیں. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر یہاں تک ہے. لیکن یہ یہاں اعتراض کے لیے شان نبوت کے خلاف ہے, یہ کہاں سے نکال دیا بے ڈھنگا سوال. تو اس لیے اللہ نے فرمایا تم سے پہلے ہم نے بہت سے رسولوں کو رسالت دے کر بھیجا تھا. وہ تمام کے تمام رسول کون تھے؟ ان کے بیوی نہیں بیویاں تھیں, اولاد بھی تھی, بچے بھی تھے, اولاد. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی 4 بیویوں کے شوہر ہیں. پہلے سارا ہیں, پھر حاجر ہیں, پھر ان کے بعد اور شادیاں کی, پھر ان سے بھی اولاد ہے. جملہ آپ کے اولاد میں 8 لڑکے ہیں, 8 لڑکے. نبوت کے سلسلے سے شہرت جو ہے حضرت اسماعیل حضرت اسحاق کی یہ شرائط کے ساتھ ہے. پہلے پارے میں خاص طور پر وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ. کوئی بھی بڑی تفسیر اٹھا کر دیکھیے, پورے 8 بیٹوں کے آتے پتے کے ساتھ اسلام پر باقی رہے. حیثیت نبی شہرت کی وجہ سے 2 ناموں کی زبان پر
تو یہاں وہی وضاحت کرنا ہے، سارے کے سارے نبی انسان تھے، بیویوں کے شوہر تھے، بچوں کے باپ تھے، پھر ان کے بچوں کے بچے، بچوں کے بچے، بچوں کے بچے، ذریت کے معنی، خالی اولاد بتانا تو اولاد ہی بتانا، ذریت کے معنی آتے ہیں بچوں کے بچے، بچوں کے بچے، بچوں کے بچے، نسلیں چلی ہیں۔ یہ لوگوں کے اندر غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے، یا لا علمی، غیر فہمی والا اعتراض ایسا کہاں سے لا لیا تم نے؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم جو بولے وہ کر کے بتانا، ایک حقیقت بتا دی گئی، دیکھو تم جو بولے کر کے بتانا، کسی بھی رسول کے اندر یہ طاقت ہم نے نہیں دی۔ اس رسول جو کر کے بتاتا ہے ہمارے حکم سے بتاتا ہے، کوئی چیز، کوئی فرمان بھی اپنی طرف سے نہیں فرماتے رسول، جب سوال آتا آپ خاموش بنتے، فوراً وہی آتی، جبریل آئی تھی یا فرمایا کر کے فرماتے، ما کان لرسول، کسی بھی رسول کے لیے یہ سزاوار ہے بھی نہیں، ایسا اختیار ہم نے دیا بھی نہیں، نہ ان کے اختیار میں رکھا ہے کہ یہاں کیا بھی آیتن، کوئی بھی کرامت بتا دے، کوئی معجزہ ظاہر کر کے بتا دے، جو کچھ بتائے ہیں اللہ باذن اللہ، منشاء خدا بندی ہے، اللہ کرتے ہیں، وہ واسطہ ذریعہ ہی ہے۔ بس ان مطالب کو سمجھ لو، لکل اجل کتاب، ہر زمانے کے ساتھ مناسبت کے ساتھ یہ ساری کی ساری چیزیں مقرر شدہ ہیں، کیا بتانا ہے کیا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہے۔ عقیدے کی صفائی کرنا ہے، عقیدے میں خرابی پیدا کر کر عیوب پیش کرنے والوں کے لیے کہیں متاثر ہو جائیں گے، اپنے اسلام کو مضبوط کرو، غیر کی غلط فہمی کو دور